پی ڈی ایم کا کوئٹہ کا جلسہ، حکومت کی طرف سے اس کے اوپر بڑی تنقید آئی ہے. اس کو بنارسی ٹھگوں کا اجتماع کہا جا رہا ہے، اس کو بھانمتی کا کنبہ کہا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو تکون کا تیسرا زاویہ ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان ہے. یعنی تمام جو الزامات آپ سوچ سکتے ہیں کسی بھی وقت پاکستان میں کسی پر بھی جو لگائے جا سکتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے حکومت نے پی ڈی ایم کے سر پر لاد دیا ہے. لیکن اس کا اثر اس لحاظ سے نہیں پڑے گا کیونکہ پی ڈی ایم نے کل کے جلسے کے اندر ایک چیز تو ثابت کی کہ باوجود اس کے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور اس کے اندر 3 قیمتی جانیں بھی گئیں، جلسے کے اندر جو آپ کو انرجی اور اس کے اندر جو آواز بلند کرنے کا معاملہ ہے وہ آپ کو دھیما پڑتا ہوا نظر نہیں آیا. وہاں پر تمام لیڈران نے خطاب کیا. نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ نہیں دکھایا گیا، اس کے اوپر سینسرشپ لاگو کی گئی، اور یہ ایک ان اے وے حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ایفیکٹو اسٹریٹجی ہے، کیونکہ نواز شریف کی پہلی تقریر کے بعد ان کو معلوم ہے کہ نواز شریف نے اس تھیم سے ہٹنا نہیں ہے. تو کل بھی انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، انہوں نے موجودہ مقتدر حلقے ہیں ان کے دوسرے نمائندگان کا نام لیا، اور اپنا وہ بیانیہ مسلسل سے جاری کیا جس کے اندر وہ الیکشن کے اندر انٹرفیئرنس کی بات کر رہے ہیں، ججز سے اپنی من پسند کے فیصلوں کے کروانے کے الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ بیانیہ اب نواز شریف کا مسلسل ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. تو جو گجرانوالہ کے اندر جلسہ ہوا اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کم از کم اس بیانیے کو قومی سطح کے اوپر میڈیا چینلز کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے، اگر آپ اخبارات بھی دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو زاویے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ حذف کر دیا جائے. تو ایک ایفیکٹو اسٹریٹجی ہے، آپ اس کو ان اے وے کوارنٹین کر دیتے ہیں اس بیانیے کو. لیکن جو اس کی ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوارنٹین کرنا یا اس کو حذف کروا دینا وہ جواب اس کا نہیں ہے. یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں مؤثر جواب تو ڈینائل کی صورت میں ہونا چاہیے، مؤثر جواب تو ہونا چاہیے معلومات جو اس کے بالکل مخالف ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا تو مخالف میں معلومات آنی چاہیے کہ یہ نہیں ہوا. وہ بیانیہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لہذا سینسرشپ کے اوپر زیادہ ریلائے کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بات کر دیتے ہیں تو وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہو جاتا ہے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پر وہ بعد میں استعمال ہو سکتا ہے. جلسے کے اندر یہ خطاب جو ہے یہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر آپ کو ہر طرف گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ان اے وے نواز شریف نے جو بیانیہ گجرانوالہ کے اندر دیا تھا اس سے بہت بڑی خبریں بنی تھیں، اگر آپ دیکھیں تو اب وہ نواز شریف کے حوالے سے نہیں بنی. تو اس حد تک سینسرشپ کی پالیسی آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بیانیہ جو ہے یہ مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا. تو سینسرشپ کی پالیسی کی حدیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں کہ خاص حد سے زیادہ وہ مؤثر نہیں ہے. مریم نواز نے ڈومینیٹ کیا. ایک جو کام انہوں نے شروع کیا لاہور سے کہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں اور مسنگ پرسنس کے جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ رکھا. اب یہ ایک لحاظ سے ظاہراً آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی پرووکیٹو سٹیپ ہے، لیکن اگر آپ حکومت کے زاویے سے دیکھیں تو حکومت اس کے اوپر ایون موجودہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آج بھی میں ڈاکٹر شیریں مزاری کی طرف سے بیان دیکھ رہا تھا کہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے اوپر ہم مزید کام کر رہے ہیں اور قانون لا رہے ہیں یا اس کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں. آلریڈی اس کے اوپر کمیشن بن چکا ہے، عدالتوں کے فیصلے اس کے اوپر موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن مین سٹریم کی طرف سے، پنجاب مین سٹریم پولیٹیشنز کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس بڑے لیول کے اوپر آپ کو اور اس کھلے انداز سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. اور مریم نواز نے کل جو سپیچز کی اس کے اندر بھی آپ کو وہاں پہ بچی موجود تھی جس کے 3 بھائی جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور ان تمام کیسز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو پرووکیٹو یقیناً ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ایک ایکسپلوسو سچویشن بن جاتی ہے. لیکن ان اے وے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا مثبت پہلو بھی ہے، تو کہ کسی نہ کسی نے تو ان معاملات کو سیاسی انداز سے ٹیکل کرنا ہے. اگر آپ اس کا انتظار کرتے رہیں کہ یہ ایشو جو ہے از خود غائب ہو جائیں گے، وہ تو ہونے کے نہیں ہیں. اتنے تمام عرصے میں مسنگ پرسنس کا ایشو جو ہے وہ غائب نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں بھی اس کو ٹیک اپ کرتی رہیں گی، بین الاقوامی طور پر بھی ایشو بڑا اہم ہے. تیسرا پھر آپ یہ کریں کہ یہ لوگ جو ہے غصے کے اندر آ کے وہ پھر بندوق اٹھا لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں، جو کہ ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے. چوتھا جو اس کا احسن طریقہ ہے کہ پولیٹیکل مین سٹریم اس کو کر دیں اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کروائیں. تو ان اے وے اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز کا جو آؤٹ ریچ ہے بلوچ گریونس کی طرف، یہ بہت بڑا گریونس ہے. سردار اختر مینگل بھی اس کا ذکر کرتے ہیں
اچھا ظہیر صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، مذہبی جماعتیں اس کا ویسے ذکر نہیں کرتی لیکن اب اس کو بھی وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، تو یہ اے این پی اس کا ذکر کرتی ہے. تو یہ ایشو جو ہے یہ اگر پنجاب کی مین اسٹریم پارٹی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو ایک کوشن ڈیولپ ہو سکتا ہے اور اس کوشن کے ذریعے آپ ایشو کو طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں. لیکن فار ناؤ مریم نواز نے یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جس کو پر کیا، لہٰذا ہیڈ لائنز انہوں نے ڈومینیٹ. جو دوسرے لیڈران کا اگر آپ بیانیہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو وہی بیانات ٹیک اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو نواز شریف نے دیے، انداز اس کا مختلف ہے. تو جب نواز شریف کے اوپر پہلے فوکس تھا گجرانوالہ کے جلسے میں، تو اس کے بعد سندھ کے اندر جو ہوا جلسہ، پھر اب بلوچستان کے اندر ہوا، تو اب جو حکومت کا اٹیک ہے وہ نواز شریف سے ہٹ کے وہ پھیل کے پی ڈی ایم پہ چلا گیا. یعنی وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ ایک فرد کا نہیں ہے، یہ تمام کے تمام پی ڈی ایم کا ہے. تو یہ ایک پی ڈی ایم کے لیے ایک طرح سے ایک کامیابی بھی ہے سیاسی طور پر. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ حکومت اب ان کو بطور پلیٹ فارم ایکسیپٹ کر رہی ہے، ان کو گندا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کہہ رہی ہے کہ دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کو بطور پلیٹ فارم وہ ایکنالج کر رہے ہیں. نواز شریف کے لیے بھی یہ کامیابی ہے کہ اب یہ جو فوکس ہے وہ صرف نواز شریف کے اوپر نہیں ہے، یہ بیانیہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر چلا گیا. جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس بڑھتے ہوئے بیانیے کو، جس کے لیے پاکستان کے اندر ماحول بہت موافق ہے کیونکہ لوگوں کے حالات جو ہیں وہ اب آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، آپ خود وہی لوگ ہیں جو ان حالات سے روزانہ گزرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، یہ سالوں پر محیط ہے، اور ہر دن کے اندر جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹہ آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے. تو اس ماحول کے اندر یہ بیانیہ جب سامنے لایا جا رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے پھیلے گا. اگلا جلسہ جو ہے وہ جب وہ پشاور کے اندر ہوگا تو وہاں پر آپ کو اور زیادہ ریزوننس نظر آئے گی، وہاں پہ بہت زیادہ فرسٹریشن آپ کو نظر آتی ہے. ایک جو بی آر ٹی کا ہی ایشو اگر آپ اٹھا کے لے لیں تو وہ ایک سمبلزم ہے اس مکمل فیلئر کا جو 7-8 سال پر اب محیط ہے. یعنی ایک جو ریپڈ ٹرانسپورٹ سروس ہے جو چند کلومیٹرز پر محیط ہے، آپ اس کو نہیں چلا پا رہے. جب آپ بس چلاتے ہیں اس میں آگ لگ جاتی ہے، پھر آپ دوسری بسیں لاتے ہیں اور بندوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پر پنجاب کے اندر آپ نے اورنج ٹرین جس کے اوپر اتنی لید کی، اور اس کے دونوں بندے جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. احد چیمہ جنہوں نے بنایا، اس کو لیڈ کیا، امپیکیبل بیوروکریٹ، یعنی 34 مہینے اس شخص کو ہو گئے ہیں جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کوئی چارج نہ ثابت کر سکتے ہیں نہیں، اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. اور کبھی کیس کھول دیتے ہیں، کبھی کیس بند کرتے ہیں. اورنج ٹرین کو چلانے والا جو ہے وہ احد چیمہ ہے. شہباز شریف کا یہ پیٹ پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے اکنالجمنٹس موجود ہیں. تمام کام انہوں نے کیا، انیگوریٹ یہ کر کے نمبر بنا رہے ہیں. یعنی اس سے آپ کو جو آئیڈیاز کی غربت ہے پنجاب حکومت کی اور اس حکومت کی، اس کا اندازہ ہوگا. یعنی جب آپ دوسروں کے تیار شدہ منصوبوں کے اندر، جن کے لوگوں کو آپ نے انہی جیسے منصوبوں کے حوالے سے الزامات میں اندر کیا ہوا ہے، ان کے اوپر تختیاں لگا کر آپ خبریں بنواتے ہیں، تو اس سے مراد یہ کہ آپ کے پاس اپنا مال بیچنے کا کچھ نہیں ہے. یہ بڑا واضح انداز سے ثابت ہو جاتا ہے. تو پشاور میں جب جلسہ ہوگا تو بی آر ٹی تو وہاں پر ایک ویسے استعارہ بن گئی ہے فیلئر کا، اور ویسے بھی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. آپ کو دہشت گردی کے واقعات جو ہے بارڈر ڈسٹرکٹس کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جابز وہاں پر ہے نہیں، اور ایک جنرل سینس ہے کہ ہم کس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے، تو آپ کو زیادہ رسپانس نظر آئے گا. تو یہ اب جو بڑھتا ہوا طوفان ہے، اب آپ اس کے اوپر الزامات کے ذریعے اس کو ڈائلوٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا کی طرف سے ہے جی، اسرائیل کی طرف سے ہے جی، اور فلاں طرف سے ہے. یہ چیزیں اب کام کرامت ثابت نہیں ہوں گی. ٹائیگر فورس کو لانچ کیا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ٹائیگر فورس کے ممبران جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، یہ پیرلل فورس کریٹ کی ہوئی ہے. یہ ہر دکان کے اندر لڑائی ہوگی، ہر بزنس کمیونٹی کی آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی، ہر محلے کے اندر دھول دھپا ہوگا. یہ اتنا فساد ہے کہ ٹاپ لیول کا کانفلکٹ کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں، گلی محلے کے اندر کانفلکٹ کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کا فوکس ہے. اس فوکس کے پیش نظر اور لوگوں کی زندگی کے اندر طوفان ہے اس کے پیش نظر یہ پی ڈی ایم کی طرف سے جلسوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. سون انف یہ باتیں جو ہے آپ کو ہر طرف پھیلتے ہوئے نظر آئیں گی. پی ڈی ایم کے لیے اگلا چیلنج ظاہر ہے صرف جلسوں کو کامیابی سے کرنا نہیں ہے. واٹ نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگلی اسٹریٹجی جو ہے جلسوں کے بعد جس کو واضح کریں گے، لیکن اس کے اندر اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا یا یہاں پر پڑاؤ کرنا ایک بڑا اہم
ایک سنگ میل کے طور پر وہ لے رہے ہیں، اس کو ایک اہم فیصلہ ہے. ابھی اس کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک بالکل آپشن آن دا ٹیبل ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں آ کے یہ کرنا ہے. اس سے پہلے اور جلسوں کے درمیان کچھ نہ کچھ آپ کو معاملہ طے کرنے کا کوئی رستہ نکالنا ہوگا. اگر آپ نے رستہ نہیں نکالا تو یہ ڈائریکٹ کلیش کی طرف جا رہا ہے، جس کے اندر لوگوں کی اپنی فرسٹریشنز بھی کار فرما ہوں گی. اور پھر آپ کہتے رہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، کوئی اس کے اوپر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں جو سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے وہ مہنگائی کے ذریعے ہو رہی ہے. ان کی زندگیوں کے اندر یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان کی زندگیوں میں جو سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے وہ رزق کی کمی اور اس بے یقینی کی کیفیت کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا کھانا کب سے آئے گا اور اگلے دن کیا ہوگا. یہ سب سے بڑی سازش ہے پاکستان کے اندر. تو اگر درمیانہ راستہ نہیں نکالا گیا تو یہ ہیڈ آن کلیش کی طرف جا رہا ہے. تو بہرحال باوجود سنسرشپ کے اور دہشت گردی کے واقعے کے کوئٹہ کا جلسہ میں تو کہوں گا کہ بہت لحاظ سے کامیاب بھی ہے اور ایک سٹیپ ہے اس بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم لے کے چل رہی ہے. حکومت کا رد عمل جو ہے وہ وہی ہے جو 2.5-3 سال پہلے اپوزیشن کے بطور اپوزیشن وہ بیان کیا کرتے تھے، اور اب 2.5-3 سال میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور حکومت میں آنے کے باوجود وہی باتیں کر رہے ہیں جو بطور اپوزیشن کیا کرتے تھے. تو اس کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی.